बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इमरुल क़ैस, उसकी शायरी और उसके मुअल्लक़ा पर गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले हमने ये बताया कि इमरुल क़ैस दरअसल एक शहज़ादा था। इसका पूरा नाम हुंदुज बिन हुज्र अल हारिस अल किंदी है। ये 500 या 520 मीलादी के करीब पैदा हुआ और 565 में इसकी वफ़ात हुई। ज़ाहिर सी बात है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के पहले का ज़माना है, क्योंकि ये जाहिली शायर है। हमने इमरुल क़ैस के बारे में ये बताया कि इमरुल क़ैस दरअसल एक शहज़ादा था और लहो लइब में अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इमरुल क़ैस की बाद आदतों की वजह से मजबूर होकर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया और वो अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह और लहो लइब में ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन इमरुल क़ैस के साथ ट्रेजडी ये हुई कि उसके बाप का कत्ल हो गया और यहाँ से इमरुल क़ैस की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और इमरुल क़ैस अपने बाप की बादशाहत को वापस लाने और अपने बाप के खून का इंतकाम लेने के लिए सरगर्दा हो गया। इस मुहिम में इसे नाकामी मिली और इसी बादशाहत के हुसूल के दौरान इसकी वफ़ात हो गई। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इमरुल क़ैस की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। उसकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा वो है जो लहो लइब और सैर व तफरीह पर मुश्तमिल है, और दूसरा वो हिस्सा है जो संजीदगी और जिद्दोजहद से इबारत है। हमने ये भी बताया कि इमरुल क़ैस की शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तकरीबन अहले अदब, अहले नक़्द इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरुल क़ैस जाहिली शुअरा में सबसे बड़ा शायर है। और इब्न सल्लाम अल जुमही ने अपनी मारूफ़ किताब तबक़ात फ़ुहूल शुअरा में इमरुल क़ैस को पहले तबक़े का पहला शायर करार दिया है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इमरुल क़ैस का मुअल्लक़ा भी 7 या 10 मुअल्लक़ों में पहले नंबर पर है। इमरुल क़ैस की शायरी की खुसूसियत ये है कि इमरुल क़ैस के यहाँ ज़बान के साथ साथ तस्वीर कशी और ख़याल में नुदरत पाई जाती है। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ जो कौल इमरुल क़ैस के बारे में मंसूब है, उसमें ये बात वज़ाहत से कही गई है कि इमरुल क़ैस ऐसा शायर है जो नादिर चीज़ों को सबसे अच्छे अंदाज में पेश करता है और जदीद चीज़ों की तरफ सबकत करता है। और ये इमरुल क़ैस की वाकई खुसूसियत है कि उसके यहाँ ऐसे नादिर तशबीहात पाए जाते हैं जो उससे पहले किसी शायर ने या किसी अदीब ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। इमरुल क़ैस की शायरी की खुसूसियात को देखते हुए अहले इल्म और अहले नक़्द ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। बनी उमैया के मशहूर शायर जरीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसने शेर को अपने पाँव की जूती बना लिया था। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरुल क़ैस बहुत सारी चीज़ों की तरफ सबकत करने वाला शायर है। खुलासे कलाम यह है कि इमरुल क़ैस जाहिली शुअरा में सबसे बड़ा शायर है और तकरीबन इस पर नाक़दीन का इत्तिफ़ाक़ है। और हकीकत यह है कि ये एक शहज़ादा था, शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारा, लेकिन बाप के कत्ल होने के बाद फिर इसकी ज़िंदगी का रंग व रूप बदल गया और बड़ी ही जिद्दोजहद में इसकी ज़िंदगी गुजरी। जब हम इमरुल क़ैस की शायरी पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इमरुल क़ैस की शायरी में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और इसके मुअल्लक़े में भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसके मुअल्लक़े में या इसकी शायरी में आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ लहो लइब है और बेपरवाही और महबूबाओं और अपने मुआशक़े का ज़िक्र है, वहीं हम देखेंगे कि इसकी शायरी में संजीदगी भी है और जिद्दोजहद भी है। तो इसकी शायरी इसके ज़िंदगी के दोनों हिस्सों की सही अक्कासी करती है। इमरुल क़ैस की उमूमन शायरी का भी यही हाल है और यही हाल उसके उस मुअल्लक़े का है जिसकी हम शरह करना चाहते हैं। उसके बाद हमने फिर ये बताया कि इमरुल क़ैस का जो मारूफ़ मुअल्लक़ा है वो तकरीबन 80 अशार पर मुश्तमिल है और इन अशार में इमरुल क़ैस ने कई मौज़ूआत को छेड़ा है। और जैसा कि जाहिली शेर की खुसूसियत है कि जाहिली शेर किसी एक मौजू पर डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर सिर्फ एक मौजू नहीं होता है, बल्कि जाहिली शुअरा का ये तरीक़ा रहा है कि वो अपने अशार में, अपने कसीदों में कई एक मौज़ूआत को छेड़ते हैं और महबूबा या महबूबा के दयार के ज़िक्र से
بات شروع کر کے غزل اور وصف سے ہوتے ہوئے اپنے قصیدے کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم امرؤ القیس کے اس معلقے پر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ امرؤ القیس کے اس معلقے میں سب سے پہلے اس نے اپنے محبوبہ کے آثار پر رونے کی بات کی ہے اور اپنے ساتھیوں سے گزارش کی ہے کہ وہ رک کے یہاں پر روئیں، اور ان آثار کا ذکر کیا ہے جو اس کی محبوبہ کے قبیلے والے جہاں رہتے تھے وہاں جو آثار باقی بچے ہیں ان کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی بعض محبوباؤں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے بعد اس نے رات کا وصف بیان کیا ہے اور اس کے بعد گھوڑے کا وصف بیان کیا ہے، اور قصیدے کے آخر میں امرؤ القیس نے بارش بجلی کا ذکر کرتے ہوئے بارش کے بعد جو مناظر ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ امرؤ القیس کے اس قصیدے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قصیدے میں بڑی ہی فنکاری ہے اور نادر تشبیہات اور نادر استعارے موجود ہیں۔ آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ صرف اس ایک قصیدے میں امرؤ القیس نے 50 سے زیادہ تشبیہات اور استعارے استعمال کیے ہیں تاکہ اپنے مافی ضمیر کو صحیح سے ادا کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے امرؤ القیس کے معلقے کے شروع کے 6 اشعار کی شرح کی۔ یہ وہ اشعار ہیں جس میں امرؤ القیس نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ رکیں تاکہ ہم دخول، حومل اور توضح اور مقراط کے درمیان جو ریتیلی جگہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کی یاد میں اور اپنے محبوب کی یاد میں رو لیں جس کے آثار ابھی تک مٹے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ابھی آثار باقی ہیں اور پوری طرح وہ مٹے نہیں ہیں، اور ہرنیوں کی ریڑیاں اس کے صحن میں ایسے ہی پھیلی ہوئی ہیں جیسے کالی مرچ کے دانے ہیں۔ پھر اس نے اپنے اس کیفیت کو بیان کیا ہے جو اس وقت اسے پیدا ہوئی جس وقت اس کے محبوبہ کے قبیلے والے وہاں سے جا رہے تھے، اور جب اس کے اور اس کی محبوبہ کے درمیان جدائی ہوئی تو کہا کہ اس وقت اس کی حالت ایسے ہی تھی جیسے وہ محلے کے پاس جو ببول کے پیڑ تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے حنظل کے بیج کو چھیل رہا ہے، اس کے دانے نکال رہا ہے، جس کی یعنی اس قدر آنسو جاری تھے جیسے حنظل کو کوئی حنظل کا بیج نکالے تو آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پھر اس نے وہاں پر بتایا کہ اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنا غمگین تھا کہ اس کے ساتھی اپنے سواریوں کو روک کر اس سے کہہ رہے تھے کہ تم صبر سے کام لو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر اس نے آخر میں یہ بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ غم جو مجھے لاحق ہوا ہے اس سے شفا یابی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ میں کثرت سے روؤں اور آنسو بہاؤں، لیکن کیا ایک مٹتے ہوئے آثار کے پاس کوئی ایسی اعتماد کی چیز ہے جس کی طرف میں رجوع کر سکوں، یا کیا وہاں پر رونا فائدہ مند ہے؟ تو یہ اس کے اس معلقہ کے شروع کے 6 اشعار ہیں جن کا یہ مفہوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امرؤ القیس یہ بہت بڑا شاعر تھا اور دراصل یہ شہزادہ تھا اور اس کا باپ قبیلے کندہ کا بادشاہ تھا، یمن میں کندہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے جب اپنی زندگی لہو لعب میں گزارنی شروع کی تو اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ یہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور لہو لعب میں مشغول زندگی گزار رہا تھا تو اس کے باپ کا قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کی زندگی میں کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اور جب اس نے جد و جہد شروع کی اور بادشاہت کے حصول کی کوشش کی تو اس میں جو اس کے احوال اس کے اشعار میں پائے جاتے ہیں سنجیدگی اس پر غالب ہے، اور اسی میں یہ اس کی وفات ہوئی اور یہ بادشاہت حاصل نہیں کر سکا۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ امرؤ القیس جاہلی دور کا سب سے بڑا شاعر ہے، یہ اس کی پیدائش 500 سے 520 میلادی کے بیچ میں ہوئی ہے اور وفات 500 سے 565 کے بیچ میں ہوئی، یعنی تقریباً 62 سے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ شاعری کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ امرؤ القیس کی شاعری بڑی ہی خوبصورت شاعری ہے جو اس کے قادر الکلامی اور فنکاری اور فنی خصوصیات سے لبریز اور اس کی قادر الکلامی پر دلالت کرتی ہے، اور تقریباً اہل علم کا یہ اتفاق ہے کہ امرؤ القیس
یہ جاہلی شعراء میں سب سے بڑا شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں ہمیں لہو و لعب بھی ملے گا اور جد و جہد بھی ہم پائیں گے۔ اسی طرح اس کے معلقے کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس میں لہو و لعب ہے اور سنجیدگی بھی ہے۔ جو سنجیدگی ہے وہ غالباً حقیقت حال کی منظر کشی ہے، اور جو لہو و لعب ہے وہ اس کے پرانے ذکریات ہیں۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ امرؤ القیس نے اپنے اس قصیدے میں اپنی محبوبہ کے آثار اور اس کے گھر یا منازل کے آثار کو ذکر کیا ہے، اور فراق کا جو موقف ہے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے بعد اپنی بعض محبوباؤں کا ذکر اور ان کے ساتھ جو اس کا معاشقہ اور معاملہ اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر رات کا وصف بیان کیا ہے، پھر بعض امور کا ذکر کرتے ہوئے گھوڑے کا وصف بیان کیا، اس کے بعد بارش اور اس سے جڑے ہوئے بعض امور اور اس کے بعد کے منظر کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس درس کا 5ویں درس کا خلاصہ ہے، جو در حقیقت امرؤ القیس اس کی شاعری اور اس کے معلقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے، آمین۔